السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، حال ہی میں ہماری حکومت نے ایک عجیب فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ جو موجودہ حکمران اتحاد ہے اس کے اراکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کا اجرا کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں 61 ارب روپے کی خطیر رقم کی منظوری دی گئی ہے۔ میں اس کو عجیب فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف حکومت قرض لینے کی کوششیں کر رہی ہے مختلف ممالک سے، اور ابھی حال ہی میں IMF سے $3 ارب کا قرضہ منظور ہوا ہے جس پر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کی ایک ایکسٹراویجنس جو ہے آپ کہیں فضول خرچی اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ میں اس کو عجیب اور فضول خرچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حکومتی ارکان ہیں یا اراکین اسمبلی ہیں ان کی مدت محض 1 ماہ رہ گئی ہے۔ اب 1 ماہ میں وہ یہ پیسے کیسے خرچ کریں گے؟ اس عرصے کے لیے جو ترقیاتی سکیمیں ہیں جن کے نام پہ فنڈز کا اجرا کیا جا رہا ہے ان کے اسٹیمیٹ بنیں گے، تخمینے لگیں گے، مختلف مراحل سے وہ گزریں گی، پھر ان کے لیے منظوری ہوگی تو اس کے بعد جا کے وہ سکیمیں تکمیل کو پہنچیں گی اور پھر جو بل ہیں ان کا اجرا ہوگا۔ یہ تو ایک پروسیس ہے، پورا اس سے گزرنا ہوگا۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت تو یہ تمام جو پروسیجر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور براہ راست فنڈ جاری کر کے کسی طرح سے ان کو خرچ کر دیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا جو اس کا ایک اور منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مونسون کا سیزن ہے اور عموماً ایسے وقت میں تمام ترقیاتی کام بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اچانک طوفانی بارشیں کا وہ سیزن شروع ہو جاتا ہے اور کئی جو آلریڈی موجودہ بنے ہوئے جو سٹرکچر ہیں یا جو کام ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کجا کہ آپ نئی چیزیں بنا رہے ہیں جو کہ بالکل ہی کچی ہوتی ہیں اور ابھی وہ ان کو پوری طرح دھوپ لگ نہیں پاتی اور وہ خشک تک نہیں ہوتے، جو سیمنٹ کے کام ہیں، جو روڈ کے کام ہیں یا جو دیگر کھدائیاں ہوتی ہیں گیس کی پائپ لائنیں بچھانے کے لیے یا دوسرے جو ترقیاتی کام ہیں ان کے لیے، تو اس سیزن کو تو قطعاً مناسب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اسی سیزن کے دوران اتنی جو قومی خزانے کی اتنی رقم ہے وہ اس کو اس طرح سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو ایک چکمہ دے رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے نام پر، اور دوسرا ایک ووٹ خریدنے کی کوشش ہے، یعنی آپ نوٹ پھینک رہے ہیں اور اس کے بدلے لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں تو بالکل اسی طرح کا کام ہے، کیونکہ اتنی قلیل مدت میں نہ تو یہ پائیداری سے کام ہو سکتی ہیں اور نہ ان فنڈز کا اجرا ممکن ہے۔ لیکن اگر حکومت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، وہ 1 ہفتے میں بھی سارا کام، یہ سارے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے MLAs ہیں۔ لیکن مجھے ایک اور بات کا وہ خدشہ ہے کہ اس کا کہیں ری ایکشن الٹا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس طرح سے حکومتی اراکین کو یہ فنڈز دیے گئے تو جو بھی مخالف اراکین ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ سیاسی رشوت دی جا رہی ہے اور حکومت کو فائدہ ہونے کے بجائے ان موجودہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ کیونکہ اب یہ بھی میں بات آپ کو یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں موجودہ سیاسی جو سرگرمیاں ہوئی ہیں یا جو حال میں جو ہوا چل رہی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ووٹ خریدیں کسی بھی طرح سے یا ان کا استحصال کیا جائے کسی بھی صورت میں، بلکہ اس طریقہ یہ ہے لوگ اب اس چیز کو پسند کرنے لگے ہیں کہ ہمارے جو قانون ساز ہیں ان کو ترقیاتی سکیمیں نہ دی جائیں اور وہ لوگوں کو سکیموں کا لالچ نہ دیں، نہ ہی قومی خزانے کے پیسے ضائع کریں، نہ ان کو لوٹ مار میں خرچ کیا جائے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنی بھی ترقیاتی سکیمیں آئی ہیں ان سکیموں سے عوام سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا ہے جن کے نام پہ وہ سکیمیں جاری ہوئی ہیں، یعنی جو اراکین اسمبلی تھے، پارلیمان تھے، یا جن لوگوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا یعنی جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کی جیبیں بھری ہیں، اور کام تو سارے عوام کے تقریباً ناقص ہی ہو رہے ہیں، نہ ان میں کوئی معیار رکھا جا رہا ہے اور نہ ان کی کوئی افادیت ہے جس طرح سے اجتماعی سکیمیں ہوتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو اپنی مہم چلائی گزشتہ 4-5 سال میں یا اب بھی وہ چلا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک میں میرٹ کا فقدان ہے اور کرپشن اور بدعنوانی کا زور ہے۔ اب عمران خان نے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرا دی ہے کہ یہ سسٹم
اس طرح سے نہیں چل سکتا. اور عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ اب اراکین پارلیمان بجائے گلی محلوں اور نالیوں کی سیاست کرنے کے بجائے جو ان کا حقیقی رول ہے وہ ادا کریں، یعنی قانون سازی کریں اور قانون پر عمل درآمد کا جائزہ لیں. خصوصاً جو لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، جو ترقیاتی کامیں ہیں، ان سکیمیں ہیں یا منصوبے ہیں، ان میں معیار ہونا چاہیے اور وہ لوگ کریں جن کا کام ہے. اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ اپنا کام کریں، قانون سازی کے ذریعے ان پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے اور میرٹ جو ہے نا اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح جو ترقیاتی سکیمیں ہیں وہ بجائے حلقوں میں دینے کی ان کی میرٹ دیکھا جائے کہ آیا اس حلقے میں جو سکیم ہم دے رہے ہیں وہ مناسب ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، یا صرف فنڈ خرچ کرنا ہے اور 4 بندوں کو خوش کرنا ہے اور ان کے ذریعے لوگوں پہ پریشر ڈال کے ووٹ لینے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ جو حکومت کو فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہوگا، جبکہ قومی خزانے کو تو نقصان ہے ہی ہے. اور جو موجودہ سیزن میں اگر بارشوں کے سیزن میں، مونسون کے سیزن میں آپ یہ ترقیاتی کام کریں گے، ظاہر ترقیاتی کاموں میں آپ گیس کی پائپ لائن بچھائیں گے، پانی کی پائپ لائن بچھائیں گے اور کوئی کہیں سڑک بنائیں گے، کہیں دیوار بنائیں گے، کہیں کوئی اور اسٹرکچر کھڑا کریں گے، تو جو ہی بارش ہوگی جو فوراً سیلاب اگر نہ ہو تو تیز بارشوں میں بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس وقت. اور عموماً یہاں پہ ان سے کام کو روک ہی دیا جاتا ہے. تو بہرحال میرے خیال میں یہ قومی خزانے کا جو ہے ایک ضیاع ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. اور ساتھ میں عوامی جو خواہشات ہیں، جو جذبات ہیں، ان کا احترام بھی لازمی ہے کہ میرٹ کو ترجیح دی جائے، معیار کو ترجیح دی جائے اور جو قانون سازی ہے حقیقی معنوں میں جو پارلیمنٹرینز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو پی جی ایم ہے، جو موجودہ سیاست ہے، اس کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور وہ مزید ہیں کہ وہ جو پرانا سسٹم ہے فرسودہ اسی کو وہ جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں اب ممکن نہیں رہے گا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.